اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہم سب کو ایک بڑی ہی اہم بات بتلائی ہے، بہت ضروری بات بتلائی ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باپ، کوئی استاد اپنے شاگردوں کو، کوئی باپ اپنی اولاد کو اپنے بزرگوں بڑوں کی کوئی بڑی ہی اہم بات، ضروری بات بتلائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو جو عزت دی، جو احترام دیا، وقار دیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اندر نکتہ کیا تھا، تو کون سا کام تھا جو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو اتنا بڑا درجہ دیا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، یعنی آپ سے، ہم سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اور اس روزے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا، فرمایا لعلکم تتقون۔ اس روزے سے مقصود اور مطلوب وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ تو پہلے لوگ جن کے اندر تقوی، پرہیزگاری یا اللہ کے ہاں ان کو بہت بلند مقام ملا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ روزے تھے۔ اس لیے تمہیں بھی یہ دے رہے ہیں، تم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اس لیے آپ کو بھی ہم یہ روزے عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس رمضان کو، روزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ دوسری بات میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اعتدال اور اس کے نفس کے اندر ضبط آئے اور یہ بہت بڑا درجہ پالے جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے۔ اس کے لیے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ دنیا کے اندر برتے طے کیے ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کے لیے، وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو ہی وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مکلف بنتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بالغ ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں پہلے ہی دن اعلان واضح طور پر لکھ دی جاتی ہیں۔ کیا بھائی، تم مسلمان ہے، اب تم شراب نہیں پی سکتے، اب کسی کو قتل نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ بدکاری نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، جو بڑی بڑی چیزیں، حرام نہیں کھانا، یہ چیزیں کیا کر دی ہیں؟ واضح طور پر طے کر دیں گے۔ یہ تو پہلے دن سے طے ہو گئی کہ یہ کام تو اب آپ نے کرنے نہیں۔ کوئی نیا مسلمان ہے، کوئی بات، جب بھی مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے طے ہیں۔ دوسری انسان کی تربیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک طریقہ مقرر فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی جائز خواہشات، ضروریات، حلال چیزیں وہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ انسان سال بھر کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جائز خواہشات ہیں اپنی، وہ پوری کرتا ہے۔ لیکن یہ ضروری تھا اللہ تعالیٰ کی، اس کی اللہ انسان کی، چونکہ خالق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی ساری اس کے اندر جو کمیاں ہیں یا اس کے اندر جو بہتری ہو سکتی ہے اس کو دور کر کے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تربیت دینے کے لیے پورے سال کے اندر ایک رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا کہ جس کے اندر یہ جو سال بھر کھاتا ہے، پیتا ہے اور اپنے آپ کو اتنا دنیا کے کاموں کے اندر بھی مشغول رکھتا ہے، تو ایک مہینہ کم از کم اس کی تربیت کا ایسا ہو کہ جس کے اندر یہ جو حلال غذائیں بھی کھاتا ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک کوئی چیز نہ کھائے، صبح سحری کے وقت میں کھائے پی لے
اور اس کے بعد ظہر عصر مغرب تک یہ صبر کرے، برداشت کرے، ساری نعمتیں اس کے سامنے ہوں، ہاں جی، دن بھر جن وہ نعمتیں ہیں بھی حلال، لیکن وہ پھر بھی ان کو ہاتھ نہ لگا، پھر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنی حلق کے اندر نہ اتارے، غذا کا کوئی ایک ذرہ بھی اپنے پیٹ کے اندر نہ اتارے، ایک معمولی سی چیز ہے جو چنے کے برابر بھی ہے اس کو بھی منہ کے اندر چبا کے اندر نہ لے کے جائے، یہ اس کی تربیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی ایک دو چار گھنٹے بھی مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ نہیں، اس انسان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا وقفہ دینا چاہیے۔ جیسے عام طور پہ ہم کئی دفعہ بچوں کو کہتے ہیں پتر ہر وقت چرنا رہنا چنگی گل نہیں، جانور والے کام ہے جی، جانور چگالی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، بکریاں مجھاں کھاندیاں نہیں دیا، جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کو چگالی کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بہت زیادہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا رمضان یہ جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اس میں ہماری یہ پریکٹس ہو رہی ہے، عملی مشق ہو رہی ہے کہ یہ بھوک برداشت کرے۔ اس کے پاس گھر کے اندر اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کو پتہ چلے کہ میرے معاشرے کے اندر یا میرے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی غریب ہے، بھوک کیا ہوتی ہے اس کو یہ بھی پتہ چلے، اس کو احساس ہو، یہ 10-12 گھنٹے جب بھوکا رہے گا تو اس کو پتہ چلے گا کس کی بھوک کا احساس ہو، یہ پیاسا جب رہے گا تو اس کو پتہ چلے کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ یہ جو اپنی خواہشات جب دل کرتا ہے پوری کر لیتا ہے، جائز ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے یہ رک جائے، بھلا دیکھتے ہیں اس کو رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا اس کے اندر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے ہی کو یہ ایسی خاصیت عطا فرمائی، ایسی زبردست عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اطاعت کا، ماننے کا جذبہ رکھا ہے، یہ صرف روزے کے اندر کمال درجے کا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکو چور ہے جو دن بھر چوریاں بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا، اس کا بھی اگر وہ روزہ دار ہے نا تو روزے کے حوالے سے اس کا بھی ایک عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی کہ سر عام لوگوں کو ڈاکے تو ڈال ہے، مال چھین رہا ہے، لیکن روزے کے اعتبار سے وہ بھی بڑا ساہس ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کسی بند کمرے میں بیٹھ کے پانی نہیں پیے گا، کوئی روٹی کا لقمہ منہ کے اندر نہیں ڈالے گا، حالانکہ چور ہے، ڈاکو ہے، اس کے دماغ کے اندر بھی یہ بیٹھے ہوئی ہے کہ میرا روزہ تبھی رہنا ہے کہ میں نے یہ چیز برداشت کرنا۔ تو اطاعت کا جذبہ، اور اس روزے سے مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ انسان اللہ کی جو منہیات ہیں، منع کردہ چیزیں، ان سے رک جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر ایک مرتبہ ہمیں دیا ہے یہ مہینہ، اس کے اندر انسان برداشت کرے، اس لیے ہم سب کو یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، اور یہ اس کے روزے سے جو مقصود ہے، مطلوب ہے، اس کو عملی طور پر بھی کرنا چاہیے۔ آخری بات میرے بھائیو یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا، ہم کہتے ہیں رمضان بڑی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، انسان کو بہت کچھ دیا جاتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ بہت دے رہا ہے؟ اس کا بڑا آسان فارمولہ ہے کہ ہر بندہ اپنی صبح سے لے کر شام تک کی روٹین دیکھ لے، رمضان سے پہلے کی اور رمضان کے بعد کی، اگر اس کی عبادت کی روٹین کے اندر، معاملات کی روٹین کے اندر کچھ فرق آیا ہے تو یہ کما رہا ہے، اور اگر رمضان سے پہلے بھی جناب ایسے ہی کبھی دل کر لیا، قرآن کھول لیا، نہ کھولا، رمضان سے پہلے بھی